ہمارے نبی کس قدر مہربان ہیں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں. باپ سے بھی زیادہ مہربان, سبحان اللہ, استاد سے بھی زیادہ مہربان نبی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تلاوت کیے اور رونے لگے اور کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی, اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن ہم تمہاری قوم کے ساتھ, تمہاری امت کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جس سے تم خوش ہو جاؤ گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ہر قسم کی تعریف, بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچایا ہے. محترم حضرات اور خواتین اسلام, آج کی تراویح میں 6واں پارہ اور 7واں پارہ پڑھا گیا ہے. میں نے آج کے درس کے لیے جو آیت انتخاب کیا ہے وہ ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ 7ویں پارے کی آیت ہے. بالکل سورہ ختم ہونے سے پہلے یہ آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك, اے پروردگارا اگر تو میری قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے فإنهم عبادك, تو وہ تیرے بندے ہیں. وإن تغفر لهم, اگر تو انہیں بخشنا چاہتا ہے فإنك أنت العزيز الحكيم, تو بے شک زبردست غالب آنے والا ہے اور حکمت والا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن حشر کی عدالت قائم ہوگی. حشر کی عدالت قائم ہوگی, قوموں کا حساب ہوگا, انبیاء کا بھی حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی پوچھے گا, قوموں سے بھی پوچھے گا. قوموں سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ میں نے حق بات کو پہنچانے کے لیے, میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے, توحید کی باتوں کو پہنچانے کے لیے میں نے تمہاری طرف انبیاء کو بھیجا. ہر زمانے میں میں نے نبی کو بھیجا, ہر قوم میں میں نے نبی کو بھیجا. کیا تمہارے پاس نبی آئے تھے یا نہیں؟ کیا نبیوں نے میری بات تم تک پہنچائی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ قوموں سے پوچھے گا. اسی طرح نبیوں کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم میری قوموں کے پاس گئے تھے؟ میں جن قوموں کے پاس تمہیں بھیجا تھا تم ان تک میری بات تم پہنچائے یا نہیں؟ توحید کا پیغام تم ان تک پہنچائے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی حساب لے گا. تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا. آج ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار, عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے, ہم ان کو کرسچن کہتے ہیں, عربی میں ان کو نصارہ کہتے ہیں, اور آج کی عربی زبان میں مسیحی کہتے ہیں. مسیحی, تو مسیحی یا نصارہ انہی کرسچن کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ, میں نے تمہیں بنو اسرائیل قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا تھا, کیا تم نے اس بنی اسرائیل کو توحید کی بات انہیں بتائی تھی یا نہیں؟ تو پھر کیسے یہ لوگ سیدھی راہ سے بھٹک گئے؟ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ پروردگارا, میں تو انہیں صحیح بات, میں تو انہیں توحید کی بات بتائی تھی, میں نے تو ان کو یہی حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا
کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ ہوں، میں کبھی نہیں کہا۔ انت اعلم بما فی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ پروردگارا میرے دل میں جو بات ہے تو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں ایسی بات میں نے ان کو یہ بات نہیں کہی۔ ان لوگوں نے خود تثلیث کا عقیدہ گڑھ لیا ہے، تثلیث جسے ہم ٹرینیٹی بھی کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یہ بھی خدا ہیں، جبریل علیہ السلام یہ بھی خدا ہیں، اور اللہ بھی خدا ہے۔ کہتے ہیں کہ تینوں خدا ہیں اور تینوں ایک ہیں۔ حالانکہ حساب جو بھی تھوڑا سا بھی جسے حساب کے بارے میں جانکاری ہے وہ کہہ سکتا ہے 1+1+3 ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ 1+1+ سب ایک ہی ہے۔ تو کتنا غلط عقیدہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے یہ عقیدہ کبھی ان کو نہیں سکھایا تھا، میں تو صرف ان کو توحید بتایا تھا۔ تو پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ لوگ سیدھی راہ سے بھٹک گئے، یہ لوگ تثلیث کا عقیدہ گڑھ لیے، توحید پر قائم نہیں رہے، جس کو میں نے ان کو سمجھایا تھا، جس کی طرف میں نے ان کو بلایا تھا۔ اب تیرے ہاتھ میں اختیار ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان لوگوں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو برحق ہے، تو عذاب دے سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے غلطی کی، کیونکہ انہوں نے توحید کا راستہ چھوڑ دیا، شرک کا راستہ اپنا لیا۔ لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بہت ہی زبردست غالب آنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین 2 باتیں لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو ہمارے لیے بہت ہی توجہ کے قابل ہے۔ ہمارے نبی کس قدر مہربان ہیں، الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ باپ سے بھی زیادہ مہربان، سبحان اللہ، استاد سے بھی زیادہ مہربان نبی، ہمارے نبی علیہ السلام تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ دیکھیے تہجد کی نماز رمضان میں بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، اور غیر رمضان میں بھی تہجد کی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ہی افضل عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نمازوں میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کی نماز، یعنی تہجد کی نماز۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھنے لگے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہی آیت پوری تہجد میں دہراتے رہے، یہی آیت بار 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 اسی آیت کو پڑھتے رہے، اسی آیت کو دہراتے رہے۔ اتنا ڈر تھا اور روتے بھی تھے۔ کبھی اپنی پوری زندگی میں ایسی تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی کہ ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ ایسا واقعہ پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا واقعہ نہیں ہے سوائے اس واقعے کے۔ سبحان اللہ۔ تو اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سے کتنا ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا، محاسبہ کرے گا۔ وہ احساس، جواب دہی کا احساس سوچ کر اس کو سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دہراتے تھے اور روتے تھے۔ تو بہرحال اس آیت سے ایک فقہی مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں کبھی کبھی معنی خیز آیت ہے، جو جہنم اور جنت کے بارے میں جو آیت ہے اس کو دہرا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ کو اس کی طرف پھیرنے کے لیے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ بھی اسی آیت کے تعلق سے ہے، وہ یہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 آیتیں پڑھیں۔ ایک وہ آیت جو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، یہ آیت پڑھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگارا
ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فإنہ منی، ان لوگوں میں سے جو آدمی میری بات پر عمل کرتا ہے وہ ایمان والا ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری بات پر عمل نہیں کرتا ہے اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یہ آیت. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ سے کہیں گے وہ آیت. یہ دونوں آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تلاوت کیے اور رونے لگے اور کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الی محمد، اذهب الی محمد، تم محمد کے پاس جاؤ، فسلہ ما یبکیک، اور ان سے پوچھو کون سی بات تمہیں رلا رہی ہے. ما یبکیک، کیوں رو رہے ہو. اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی جبریل علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ تم جاؤ محمد کے پاس اور جا کر ان سے معلوم کرو کیوں تم رو رہے ہو. تو جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون سی بات رلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے میری امت کی فکر لاحق ہو گئی کہ قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا. کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، میری امت کی کیا حالت ہوگی، اس کی فکر مجھے لاحق ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن ہم تمہاری قوم کے ساتھ، تمہاری امت کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، جس سے تم خوش ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے حدیث میں آتا ہے تقریباً 2/3 جنت میں 2/3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے. 2/3 2/3 جو ہے وہ جنتی امت محمدیہ میں سے ہوں گے. تو ہم سب کا اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. دیکھیے کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں فکر کرتے تھے، کتنے مہربان تھے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یہی نہیں اور ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک قبول ہونے والی دعا ہے. ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دعا کا اختیار دیا ہے، اور وہ جو ہے گارنٹیڈ دعا ہے، یعنی بالکل جب وہ دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی. ایک دعا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دیا ہے، جو بھی وہ دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تعجل کل نبی، ہر نبی جلدی کیے اور وہ دعا انہوں نے دنیا ہی میں کر لی. ہر نبی انہوں نے جلدی کی اور دنیا ہی میں انہوں نے وہ دعا کر لی. لیکن یہ دعا کو میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہوں، کل میں اپنی امت کے لیے اس دعا کو میں استعمال کروں گا. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا اس دعا کا فائدہ ہر اس آدمی کو پہنچے گا جو شرک نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. اور یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، حشر کی عدالت قائم ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، سورج بالکل سر سے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہاں کوئی آدمی کام آنے والا نہیں ہے. یہاں تو ہمارے پاس پیسے ہیں، اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، وہاں کوئی آدمی ساتھ دینے والا نہیں ہے. لوگ پریشان ہوں گے. تو لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں گے کہ ہماری جو حالت ہے وہ بہت بدتر سے بدتر ہو رہی ہے، بہت پریشان ہے، جاؤ تم اللہ سے سفارش کرو کہ اللہ تعالیٰ آئیں اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں. ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں گے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہر نبی عذر پیش کریں گے. آخر میں ہمارے رسول کے پاس جب قومیں جائیں گی تو اللہ کے رسول کہیں گے انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک، تم اپنا سر اٹھاؤ.
وسل تعطا اور مانگو تمہیں دیا جائے گا، واشفع تشفع اور تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ دیکھیے یہاں بھی امت کو کام آنے والے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے مہربان اور کتنے مہربان ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہمیں جب دعا کرتے ہیں تو یہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو امت محمدیہ میں سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج اس آیت کے تعلق سے ہے۔ اسی طرح آج جو سورت پڑھی گئی مائدہ کا آخری جو رکوع جو حصہ جو ہم پڑھ رہے تھے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ہم جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو کرسچن کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جو ان کے طریقے پر چلنے والے دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کو یہود کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 5 جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم بولتے ہیں، اولو العزم پیغمبر۔ ان 5 اولو العزم پیغمبر میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کی پیدائش خود ایک معجزہ ہے۔ عام طور پر انسان عورت اور مرد کے ملنے سے انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کیا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح وہ مرد اور عورت سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح صرف عورت سے بھی لفظ کن سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے ان کو بنو اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجا کہ جاؤ تم بنو اسرائیل کو توحید کی طرف دعوت دینا۔ قرآن مجید میں آج بھی وہ آیت پڑھی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اے بنو اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی وربکم، میرا رب بھی تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور یاد رکھو جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بنو اسرائیل سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو کچھ معجزہ بھی دیتا ہے، نبیوں کو کچھ معجزہ بھی دیتا ہے تاکہ وہ اپنے قوم کے پاس جائیں اور اپنے قوم کے پاس نبی کا دعویٰ کریں، اور پھر اس کے بعد اس کی دلائل پیش کرے، اس کا پروف پیش کرے، اس کے لیے کچھ معجزہ بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزہ بھی عطا کیا تھا۔ ان معجزہ میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بناتے، مٹی کا کلے جیسا بتاتے ہیں کہ مٹی سے پرندہ بناتے، اور پھر اس کے بعد جب اس کو پھونکتے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ اسی طرح مادر ذات اندھا آدمی جو پیدائشی طور پر اندھا ہے، اس پر ہاتھ پھیرنے سے اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ اور اسی طرح برس کی بیماری، جس آدمی کو برس لاحق ہے، جب اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی اچھا ہو جاتا۔ اور یہی نہیں بلکہ وتحیی الموتیٰ، مردے آدمی کو بھی اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے زندہ کرنے کی قدرت تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو اتنے سارے معجزہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے پاس گئے، لیکن بہت کم لوگوں نے ان پر ایمان لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں نے ان سے دشمنی کی، حالانکہ چاہیے تو تھا کہ ان پر ایمان لاتے، ان کی باتوں پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے ان سے دشمنی کی اور ان کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی، بھگاتے گئے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ لیکن جیسے ایک مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ان دشمنوں میں سے ایک آدمی کو اللہ نے دے دی۔ تو یہ جو بھگاتے ہوئے آئے، ان لوگوں نے اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، اور لوگوں میں یہ پھیلانے لگے، پرچار کرنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے
نہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھائی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اوپر اٹھا لیے گئے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ اللہ کہتا ہے انہوں نے ان کو قتل بھی نہیں کیا اور انہوں نے ان کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا، لیکن ان پر یہ مشتبہ ہو گیا، ان کے لیے کنفیوز ہو گیا، ان کی شباہت دوسروں کو دے دی گئی اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیاں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نشانیاں اور ایک بڑی نشانیاں۔ تو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، جب تک یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی۔ تو ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اوپر اٹھا لیے گئے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ اس زمین پر آئیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ کیسے اتریں گے؟ 2 فرشتوں کے سہارے سے، اور ان کے سر سے گویا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی ابھی وہ پانی نہا کر آئے ہیں اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا موتی کی طرح۔ تو 2 فرشتوں کے سہارے سے المنارۃ البیضاء، جو دمشق دماسکس جسے بولتے ہیں، تو وہاں ایک مسجد میں وہ اتریں گے، اور اس وقت مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے، مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے، صف باندھے ہوئے ہوں گے، نماز پڑھانے کے لیے مہدی علیہ السلام بالکل تیار رہیں گے۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی نظر پڑے گی تو عیسیٰ علیہ السلام سے وہ درخواست کریں گے کہ آپ آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائیے۔ مہدی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیے، تو وہ نماز پڑھائیں گے۔ تو اس سے بھی اس امت کی ایک شرف اور اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں، ایک امتی بن کر آئیں گے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر اس کے بعد حکومت کریں گے، دنیا میں حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، مال و دولت کی بہت فراوانی ہوگی، مال و دولت کی بہت فراوانی ہوگی اور بہت برکت ہوگی۔ یہ ایک انار جو صرف 2 آدمی کھا سکتے ہیں یا 3 آدمی کھا سکتے ہیں یا 1 آدمی کھا سکتے ہیں، اس وقت ان انار اتنا بڑا ہوگا، ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ اس وقت، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ باب لد دروازہ ہے، تو وہاں جو ہے اس کو دجال کو بھی عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے، کچھ تفصیلات حدیث میں ہیں اور بہت ساری باتیں آج عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، تو ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ، ہمارا جو کلچر ہے، جو سوسائٹی ہے، ہم دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے ہیں، اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس وقت ہمیں جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں بھی جاننا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لفظ کن سے پیدا کیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آج جو 7واں پارہ ہے، اس میں ایک اہم بات یہ بھی بتائی گئی ہے، قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں جو بول رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، عدالتوں میں اور اسی طرح بعض موقعوں پر آدمی قسم کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ فرماتا ہے جو لغو قسم ہے، وہ قسم جو تم بالکل ارادہ سے قسم نہیں کھائے ہیں، بالکل ایسے زبان پر ہے، لغو قسم ہے، جو بیکار قسم ہے، وہ قسم جو کھاتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ کبھی کبھی بات چیت میں واللہ میں ایسا نہیں کیا ایسا کہتے ہیں، حالانکہ وہ قسم نہیں کھا رہے ہیں، ایسے ہی واللہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن قسم کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو تم دل سے قسم کا ارادہ کر کے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو،
اس قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے محاسبہ کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات قسم کے بارے میں یہ ہے، ہم زیادہ قسم نہیں کھانا چاہیے، خاص کر عورتیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے قسم کھانا یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے، کہ عقیدے کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت میں کمی آ جاتی ہے، کہ معمولی باتوں پر اللہ کے نام لے کر قسم کھا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہر معمولی باتوں پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر قسم کھانے کی ضرورت ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام پر قسم کھانی چاہیے، اور کسی کے نام پر نہیں۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، کتاب کی قسم، استاد، یہ سب کچھ نہیں۔ اگر قسم کی ضرورت ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم، اللہ کے نام سے قسم کھانی چاہیے۔ واللہ یا ورب الکعبہ، اس طرح ہی ہم کہہ سکتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اسی لیے غیر اللہ کے نام پر ہم قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح قسم جب ہم کھا لیں تو اس کو پوری کرنا چاہیے۔ جو ہم قسم کھاتے ہیں، جس پر ہم قسم کھاتے ہیں، تو اس چیز کو پوری کرنی چاہیے۔ اگر پوری نہیں کریں گے تو قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ وہی کفارہ آج کی آیت میں پڑھی گئی۔ آپ نے کہا کہ واللہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ضرور آپ کو دوں گا، لیکن کسی وجہ سے آپ نے اس کو نہیں دیا، تو پھر قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اطعام 10 مساکین، 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا 10 مسکین کو کھلانا۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دینا۔ او تحریر رقبہ، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کھانا کھلانا 10 مسکین کو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر آپ یہ تینوں بھی نہیں کر سکتے ہیں تو فمن لم یجد فصیام 3 ایام، 3 دن روزے رکھنا۔ یہ کفارہ ہے، قسم کا کفارہ۔ آپ قسم کھائے ہیں تو قسم پوری کرو، اگر قسم پوری نہیں کر رہے ہیں تو کفارہ دینا۔ کیوں یہ کفارہ؟ اس لیے کہ لوگ قسم کھانے کو معمولی نہ سمجھیں، کہ لوگ معمولی طور پر قسم کھاتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی لحاظ نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قسم کھا رہے ہیں تو اس کا کفارہ اس کو پوری کرنا چاہیے، اگر پوری نہیں کر رہے ہیں تو کفارہ دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے قسم کے تعلق سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی قسم کھائی، آپ نے کسی چیز کی قسم کھائی، لیکن بعد میں آپ کو محسوس ہوا، بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ اس سے بہتر جو آپ نے کوئی کام کرنے کی آپ نے قسم کھائی، لیکن بعد میں آپ کو محسوس ہوا کہ میں نے جس کام کرنے کی قسم کھائی ہے ایک اور کام ہے جو اس سے بہتر ہے، تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم اس سے بہتر کوئی کام محسوس کرو تو تم قسم کو توڑ دو، اور جو بہتر ہے وہ کام کر لو۔ تو اس طرح مثال کے طور پر آپ نے ارادہ کیا، آپ نے کسی کو قسم کھا کر کہا کہ میں اس سال عمرہ نہیں کروں گا یا اس سال حج نہیں کروں گا، اچانک حالات ایسے سدھر گئے الحمدللہ کہ آپ کے پاس مال بھی ہے، وسائل بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ قسم کا کفارہ دے دیں گے اور حج کے لیے نکل جائیں گے۔ تو اس طرح جو بہتر ہے وہ ہم کر لیں گے۔ تو آج کی آیت میں یہ کچھ باتیں تھیں جو میں مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اسی طرح کل کی اسی پارے میں 6 پارے میں چوری کرنے کی کیا سزا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک اہم مسئلہ چوری کا مسئلہ ہے، کہ بہت ساری چیزیں چوری ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ کہتا ہے جزاء، کہ اس سزا کے طور پر انہوں نے جو جرم کیا ہے اس جرم کی سزا کے طور پر ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ دیکھیے بہت سخت سزا ہے،
لیکن سزا تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لوگ امن کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ آج چوری بڑھ گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سزائیں بہت معمولی ہیں، سزائیں معمولی ہے۔ چور کو معلوم ہے میں چوری بھی کروں اور پکڑا بھی جاؤں تو کوئی زیادہ فرق ہونے والا نہیں ہے، میں دوسرے دن ہی واپس آ جاؤں گا، مجھے کوئی زیادہ سزا نہیں ملے گی، تو اسی لیے چوری کرتے ہیں۔ تو اسلام نے سزا ایسی سزا مقرر کیا ہے جس کی وجہ سے برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، بس یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، فاطمہ المخزومیہ، فاطمہ مخزومیہ خاندان، مخزومیہ خاندان بہت ہی ایک اونچا قبیلہ ہے، بہت معزز قبیلہ، اس قبیلے کی ایک عورت، ان کا نام ہے فاطمہ، انہوں نے چوری کی، اور چوری جو ہے ثابت ہو گئی کہ انہوں نے یہ چوری کی ہے، بغیر کسی شک کے پوری طرح ثبوت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ انہوں نے چوری کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قریش کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بہت پریشان ہوئے، کیوں؟ مخزومیہ قبیلہ جو ہے قریش کے قریبی قبیلہ ہے، اگر مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک ذلت ہے، رسوائی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کسی طرح اس سزا کو نافذ ہونے سے روکنا چاہیے، تو بہت سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اسامہ بن زید سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ وہ اس حد کو، اس سزا کو نافذ نہ کریں۔ اسامہ بن زید یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی تھے، ان کو حب رسول اللہ کہتے تھے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پسندیدہ اور لاڈیلے صحابی۔ اسامہ بن زید جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس سزا کو جو ہے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، آپ نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اے اسامہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں تم سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ نے کہا واللہ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، سن لو اسامہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد اگر یہ بھی چوری کرتی اور اس کی چوری ثابت ہو جاتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے سے میں نہیں رکتا۔ سبحان اللہ، تو یہ انصاف ہے اور یہ حد نافذ کرنے کا طریقہ ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔ بہرحال ایسا نہ سمجھیں کہ جب چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو بہت سارے کوئی باقی نہیں رہے گا کیونکہ دنیا میں چور زیادہ ہیں، ایسا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے شروط ہیں، پوری طرح جرم ثابت ہونا، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا، اور اسی طرح مقدار بھی ہے، ربع دینار کہتے ہیں، یعنی 1.25 گرام سونا یا اس سے بڑھ کر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اسی وقت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر کوئی معمولی چیز اس نے چوری کی ہے تو اس پر یہ سزا نافذ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کی نماز میں یہ آیتیں تلاوت کی گئی، تو میں اس کو جو ہے مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہوں۔